صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، آج میں بہت اہم ٹاپک پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے علم کے فضائل۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، پہلے آپ اس واقعے کو سن لیں کہ علم دین سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ آپ دیکھ لیں آج کے اس دور پرفتن میں ہم مسلمان گھرانے میں تو پیدا ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مذہب اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے، مذہب اسلام ہمیں جینے کا کیا طریقہ بتایا ہے، اس سے ہم ناآشنا ہیں، اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم یہی اپنی زندگی کو گزار رہے ہوتے ہیں عام لوگوں کی طرح، جیسے اور دیگر لوگ جو خدائے وحدہ لا شریک پر ایمان نہیں رکھتے وہ گزارتے، اس طرح ہم اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے اور سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ پیارے محترم اسلامی بھائیوں، جب ہر ایک چیز کا ہم علم سیکھتے ہیں تو ہمیں علم دین سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دنیا کا بہت سارا علم ہم سیکھتے ہیں تاکہ دنیا میں کہیں پر ہمیں ٹھوکر نہ لگے، کہیں پر رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن افسوس صد افسوس کہ ہم آخرت کے تعلق سے کچھ نہیں سیکھتے، اور کوئی سکھاتا بھی ہے تو معاذ اللہ رب العالمین ہمیں کہتے ہیں مولانا ہم یہ جھول جھال میں نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اتنی گرے ہوئے الفاظ میں استعمال کرتے ہیں کہ اگلا جو بتانے والا ہوتا ہے، کچھ سکھانے والا ہوتا ہے، وہ بیچارہ کچھ دیر کے لیے سکتے میں ہو جاتا ہے، یار میں کس سماج میں جی رہا ہوں، آخر یہ سماج کیسا سماج ہے؟ مسلمان کہلاتا ہے لیکن دین کی بات سے اتنی نفرت، دین کی بات کو اپنانے کی کوشش ہی نہیں کرتا، دین کی بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، تو علم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جمعہ کی نماز میں بھی اگر تمام افراد حاضر ہوتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ 100% میں سے 10% آدمی ایسے ہوں گے یا 5% آدمی ایسے ہوں گے کہ جو واقعی میں نماز پڑھ کر کے آتے ہیں، ورنہ 90 سے 95% آدمی ایسے ہیں جو نماز پڑھنے تو جاتے ہیں لیکن محض صرف وہ جاتے ہیں، ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آپ یہ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ آپ کیسے کر رہے ہیں نماز نہیں ہوتی؟ یار اور محترم اسلامی بھائیوں، یاد رکھ لیجئے وضو بنانے کے لیے وضو کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ وضو کیسے بنایا جائے، اس کے اندر کیا احتیاطیں ہیں، اس کے کتنے فرائض ہیں، اس کے کتنے مستحبات ہیں، کتنے سنن ہیں، کم سے کم فرائض تو سیکھنا ضروری ہے۔ ہم وضو بنانے سے پہلے آپ دیکھ لیں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کے فرائض کا سیکھنا ضروری ہے۔ پھر مزید ہم جب داخل ہوتے ہیں مسجد کے اندر تو مسجد کے آداب، پھر مسجد میں جا کر جو ہم ہاتھ باندھیں گے، نیت کریں گے، جو نماز کے لیے ہاتھ باندھیں گے تو نماز کے تعلق سے بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ نیت ہم کیسے کریں گے، ہاتھ کیسے باندھیں گے، پھر ہاتھ باندھنے کے بعد قیام کی حالت میں ہم کیا پڑھیں گے، رکوع میں جائیں گے تو کیا پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے، سجدہ میں جائیں گے تو کیا پڑھیں گے اور کیسے پڑھیں گے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، ان تمام باتوں کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں، کسی سے پوچھ کر کے دیکھ لیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ آخر یہ ہمارا سوسائٹی، یہ ہمارا سماج اس دہانے پہ جا گرا ہے۔ پیارے محترم اسلامی بھائیو، اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے اندر بیداری پیدا کیجیے، سیکھنے سکھانے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ یاد رکھ لیجیے ہر وہ انسان جو مذہب اسلام کا ماننے والا ہے، جو بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اگر آپ اس سے پوچھیں گے آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، وہ کہیں گے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ پیارے، جنت میں جانے کے لیے جنت میں جانے والا اعمال بھی کرنا ضروری ہے، ورنہ جنت کا راستہ ہمارے لیے ہموار نہیں ہو سکتا۔ کیا ٹھکانہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے لیکن کبھی بھی ہم علم دین کی طرف توجہ نہ دی، ہم نے معلوم چلا کہ مسجد تو گئے لیکن ایک وقت بھی نماز ہم نے نہ پڑھی، پڑھ کر کے بھی نماز نہ پڑھی، اور اسی طریقے سے ہمارا خاتمہ بھی ہو گیا۔ کیا ٹھکانہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہوا یا نہ ہوا۔ یاد محترم اسلام بھائیوں، علم دین حاصل کیجیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے سماج میں، سوسائٹی میں رہتے ہیں،
بہت سارے ایسے کفری الفاظ بک جاتے ہیں تو ہم ایمان سے خارج ہو چکے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ علم ہے ہی نہیں، کیسے پتا چلے گا ہم ایمان سے خارج ہو گئے کہ ہم تجدید ایمان کر لیں یا تجدید نکاح کر لیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ علم دین حاصل کریں۔ آئیے علم دین کے فضائل پر کچھ باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کہ کئی مقامات پر علم کے فضائل بیان کیے گئے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ عز و جل نے گواہی کی ابتدا اپنی ذات مقدس سے فرمائی ہے، پھر دوسرے درجہ میں ملائکہ اور تیسرے درجہ میں اہل علم کا